نہ ہو پھر آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں جی. لیکن اگر آپ کو اس پروویژن کا پتہ ہی نہیں ہے جی تو آپ نے ویسے دعویٰ دائر کر دیا تو دعویٰ کا خارج ہو جائے گا جی. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسالوینٹ کا دعویٰ کس طرح سے کیسے طریقہ کار اس میں باعث رکھنا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ آرڈر 23 ہے 23 جو ہے. اس میں کیا ہے جی جب کوئی آدمی دعویٰ دائر کرتا ہے جی تو وہ عدالت قانون یہ اس کو اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہے جس وقت بھی چاہے اپنا دعویٰ تمام تر یا اس میں سے جزوی جو ہے تمام مطالعے کے خلاف کسی ایک بندے مطالعے کے خلاف دعویٰ آپ کا وڈرا کر سکتا ہے جی. لیکن اگر وہ دوبارہ دعویٰ دائر کرنا چاہ رہا ہے پہلا دعوے میں کوئی نقص آ گیا ہے تو اس نے دعویٰ وڈرا کر لیا ہے تو اس کے لیے اجازت عدالت جو ہے وہ حاصل کرنا ضروری ہے کہ مجھے دوبارہ اجازت دی جائے کسی کال ایکشن پہ دوبارہ دعویٰ دائر کر سکوں جی. لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے جی کہ میں نے دعویٰ وڈرا کیا دوبارہ دعویٰ میرا بارڈ ہوگا تو پھر وہ بغیر اجازت کے دعویٰ جب وڈرا کر لے گا تو پھر دوبارہ دعویٰ جو ہے اور تیز کے بعد جو ہے وہ نہیں کر سکتا جی. لیکن آپ نے عدالت میں استدعا کرنی ہے کہ یہ جو میرا دعویٰ چل رہا ہے اس میں فارمل ڈیفیکٹس ہیں جی ان کی کامیابی کے امکانات نہیں ہیں جی یہ مجھے دعویٰ واپس لینے کی اور اسی کاز ایکشن پر دوبارہ دعویٰ دائر کرنے کی اجازت بخشی جائے. تو پھر عدالت جو ہے اس کو اجازت جو ہے اگر معقول وجوہات ہیں اس میں تو دوبارہ دائر کرنے کی اجازت دے سکتی ہے. اس میں جو ہے کاسٹ بھی ڈال سکتی ہے جی یہ کوئی پہلے آپ نے دعویٰ دائر کیا مدعا اس میں متاثر ہوا جی پیشہ مبتلا جی وقت ضائع کیا جی پیسہ ضائع کیا جی وکیل کو فیس دی جی وہ کاسٹ بھی کر سکتی ہے عائد کر سکتی ہے جی اور بغیر کاسٹ کی بھی اجازت دے سکتے ہیں جیسے عدالت کی مرضی ہوگی وہ حالات واقعات کے تحت ہوگا جی. تو یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے جی. اب اس میں 23 میں ہے جی حق دعویٰ کے دوران اگر تو آپ کا کوئی راضی نامہ ہو گیا ہے جی تو راضی نامہ کے تحت آپ دعویٰ کا فیصلہ کروا سکتے ہیں بجائے اس کے آپ ایویڈنس دیں جی اس کی بنیاد پر فیصلہ کرائیں جی. تو وہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی جیسے آپ کا راضی نامہ ہوا ہے وہ جا کے عدالت میں استدعا کریں گے کہ ہمارا یوں راضی نامہ ہو گیا جی یہ دعویٰ ڈگری ہونا ہے خارج ہونا ہے جی جزوی ڈگری ہونا ہے جزوی خارج ہونا ہے فلاں کے خلاف دعویٰ ڈگری ہونا ہے جی فلاں کے خلاف خارج ہونا ہے جی فلاں مدعے کے حق میں ڈگری ہونا ہے جی فلاں مدعے کے حق میں خارج ہونا ہے جی. تو یہ آپ کا دعویٰ دونوں فریق جا کے عدالت میں وہ جو جیسا راضی نامہ ہے تحریری زبانی طور پر وہاں جا کے بیان دے کر یا راضی نامہ داخل کر کے اس دعوے کا فیصلہ اس راضی نامہ کے تحت کرا سکتے ہیں جی. اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس پراپرٹی کے بارے میں آپ نے دعویٰ دائر کیا ہے اسی کے بارے میں ہی دعویٰ ڈگری فرمایا جائے جی. اس میں آپ ایڈجسٹمنٹ بھی کرا سکتے ہیں اس کے متبادل کو اور زمین بھی دے سکتے ہیں جی. وہ عدالت پھر وہ متبادل زمین جو ایڈجسٹمنٹ کی صورت میں آپ نے ایک زمین چھوڑ کے اس کو متبادل کو اور دے دیے تو آپ کو عدالت کی طرف سے وہ اس دوسری جائیداد کی جو متبادل آپ کو دیجیے گا ایڈجسٹمنٹ کے تحت تو اس کے حد تک بھی دعویٰ آپ کا ڈگری فرمایا جا سکتا ہے جی. تو یہ آرڈر 23 تھا جی جس کی بنیاد پر جو ہے آپ نے یہ وڈرال کی ہے جی یا دوبارہ دائر کرنے کے لیے اجازت بخشی ہے مانگی ہے جی. اگر اجازت مل گئی تو دوبارہ دعویٰ ہوگا اگر آپ نے اجازت نہیں لی تو پھر دوبارہ دعویٰ آپ کا نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو ہے اسپیشل پروویژن ہے جی وہ میں نے آپ کو بتا دیا آرڈر 37 کی جی وہ چیک پروڈوٹ اور بل آف ایکسچینج کی بنیاد پر جو ہے وہ دعویٰ آپ اسپیشل آرڈینری دعویٰ بھی ہو سکتا ہے جی سول کورٹ میں بھی دعویٰ دائر کیا جا سکتا ہے ان کی بنیاد پر. لیکن آپ اسپیشل پروویژن کے تحت دعویٰ کرنا چاہیں گے تو وہ عام اضلاع میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ جج کو اختیار سماعت حاصل ہے خاص جیسے لاہور ہے تو اس میں جو ہے وہ کچھ سول جج صاحبان نوٹیفائڈ ہیں جی اگر وہ نوٹیفائڈ ہیں اس غرض کے لیے تو وہاں دعویٰ دینا ہوگا ورنہ آپ کا دعویٰ جو ہے اس میں طریقہ کار وہی ہے کہ اب آپ کو اطلاع ملے گی تو 10 دن کے اندر آپ نے لیو ٹو ڈیفینڈ لینی ہے. آپ کو جواب دعویٰ جو ہے وہ از خود داخل کرنے کا آپ وہ نہیں ہوگا جی. اسی طرح جو ہے آپ نے جو ہے اس کے علاوہ یہ ایک آرڈر ہے آپ کا 38 وہ ہے آپ نے اگر ملٹری مین کے خلاف دعویٰ دائر کرنا ہے یا ملٹری مین آپ دعویٰ کرنا چاہتا ہے تو وہ آرڈر 38 جو ہے وہ اس کو ڈیل کرتا ہے جو اس کے مطابق پھر آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے آپ نے اس کے علاوہ کوئی دعویٰ دائر کرتے تو پروسیجر اس میں دیا ہوا ہے تو اس کو ہٹ کے تو پھر آپ کا دعویٰ کامیاب آپ کا نہیں ہو سکتا. اسی طرح جو ہے آپ یہ 28 کے بعد پھر 29 ہے جی 29 جو ہے وہ ہے کارپوریشن فرم کے خلاف دعویٰ دائر کرنا جو ہے وہ. اب فرم میں جو ہے وہ حصہ دار ہوتے ہیں جی ایک سے زیادہ حصہ دار ہوتے ہیں تو وہ جب دعویٰ دائر کریں گے تو وہ جتنے حصہ دار ہیں ان کے نام سے دعویٰ دائر نہیں ہوگا وہ اس فرم کے نام سے دعویٰ ہوگا جو رجسٹرڈ ہے یا غیر رجسٹرڈ ہے جو بھی صورت ہے تو وہ اس صورت میں جو ہے آپ نے دعویٰ فرم کے نام سے کرنا ہے یا فرم کے خلاف دعویٰ دائر کر رہے ہیں تو بھی انڈیویجول بندے کے خلاف دعویٰ دائر نہیں ہوگا بلکہ فرم کے خلاف. اس طرح کارپوریشن ہے کمپنی ہے جو ہے
وہ بھی آپ نے کمپنی کی طرف سے یا کمپنی کے خلاف یا فرم جو بھی صورت ہے جیسی صورت ہے اس کے خلاف آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے جی. اس میں جو ہے کمپنی کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے گا؟ جو اس کا جو ہے فرم کا جو ہے چلا رہا ہوگا، اور جو فرم آپ کی پارٹنرشپ ہے اس کے ڈیل کے تحت جو اس کا کاروبار کو اس کو آپ اس کے ذریعے سے بنائیں گے یا کسی پارٹنر کے ذریعے سے بنائیں گے. کمپنی ہے تو اس کا ڈائریکٹر ہے یا جو بھی ہے ایگزیکٹو ہے جو اس کے ذریعے سے اس کو امپلیمنٹ کریں گے، چاہے مدعی ہے یا مدعا ہے. تو یہ آرڈر جو ہے 29 جو ہے یہ کارپوریشن اور فرم کے بارے میں ہے جی. سیکرٹری یا ڈائریکٹر کے ذریعے سے جو آپ نے پرنسپل آفیسر جو ہے اس کے ذریعے سے آپ نے کرنا ہے جی. پھر جو ہے آرڈر 30 جو ہے وہ سوٹ اگینسٹ فرم ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا ہے جی. جو 29 اور 30 جو ہے اس ضمن میں یہ آرڈر ہے جی. اس کے بعد جو ہے ٹرسٹیز جو ہے یا ایگزیکیوٹرز جو ہیں یا ایڈمنسٹریٹرز جو ہیں، کوئی ٹرسٹ قائم ہوا ہے جی پراپرٹی کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ نے دائر کرنا ہے دعویٰ دائر. تو پھر آرڈر جو ہے 31 اس کو ڈیل کرتا ہے جی. اس کو آپ نے مد نظر رکھ کے آپ نے دعویٰ دائر کرنا ہے جی. اگر اس کو مد نظر نہیں رکھے گا تو پھر آپ کامیابی کی طرف کم جائیں گے جی، اور دوسری طرف زیادہ امکان ہے جی. پھر آرڈر 32 ہے جی، یہ مائنر کے بارے میں یا لیبریٹک کے بارے میں ابھی عرض کیا ہے جی. وہ طریقہ اس میں دیا ہوا ہے جی، کس کو بنایا جا سکتا ہے جی. مدعی نابالغ ہے تو اس کے کم سے کم بتا دیا جی. مدعا ہے فاتح نگر میں بالغ ہے تو اس کی تو گنجائش ہے جی، بعد میں امینڈ ہو سکتا ہے، لیکن مدعی کی گنجائش نہیں ہے جی. وہ بھی ذہن میں آپ نے رکھنا ہے جی. پھر جو ہے یہ آرڈر جو ہے یہ 38 ہے جی، پاپر سوٹ. تو یہ مفلسی کے دعوے جو ہیں وہ کیسے دائر ہوں گے جی؟ اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے جی، مفلسی کے دعوے میں تو آپ نے جا کے عدالت میں درخواست دینی ہے دعوے کے ساتھ پہلے کہ میں مفلس ہوں جی، میری جائیداد ہے، مجھے کورٹ فیس پے کرنے کی نہیں ہے جی. لیکن اگر وکیل آپ مقرر کر کے گئے تو وہ تو کہہ کہ پیسے تو آپ کے پاس ہے، آپ نے وکیل مقرر کیا ہے، تو آپ نے کہنا میرے پاس نہیں ہے. آپ سرکاری وکیل بھی مقرر کروا سکتے ہیں عدالت کے ذریعے سے، چاہے وہ دیوانی ہو تو بس کرمنل میں بھی ہے یہ تو طریقہ. تو آپ عدالت کی اجازت سے جو ہے مفلسی کا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے یہ آرڈر 33 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے جی. اس کے ساتھ آپ نے جب دعویٰ دائر کریں گے تو آپ نے جتنی بھی جائیداد ہے اس کو شیڈول لگائیں گے، یہ میری پراپرٹی ہے جی، اس کی مالیت جی ہے جی، اس لیے مفلس ہوں جی، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف گھر کا سامان ہے جی، رہنے کے لیے سونے کے لیے چارپائی ہے جی، دیگچہ ہے جی، یہ ہے جی، وہ بستر ہے جی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پر جو بھی ہوگا آپ نے اپنی تفصیل دینی ہے جی اپنی جائیداد کی. اس کے ساتھ جو درخواست آپ دائر کریں گے تو وہ اگر اجازت آپ کو مل گئی تو وہ آپ کو دعویٰ دائر کر سکیں گے. وگرنہ یہ درخواست کون دائر کرے گا جی؟ جو مفلسی کی. یہ عام طور پہ جو ہے وہ جو مفلس شخص ہے خود دائر کرے گا درخواست، یہ اس کی اجازت حاصل کرے گا. لیکن اگر وہ شہر ایسا شخص ہے جو اصالتاً حاضر سے مستثنا ہے، جیسے عورتیں ہوتی ہیں جی جو پبلک میں کبھی نہیں جاتی جی، پہلے روایت تھا، اب تو خیر بہت آزاد ہو گیا ہمارا معاشرہ. تو پہلے عورتیں جو ہیں کچھ ایسی تھیں جو پبلک میں کبھی نہیں جاتی جی، عدالت میں نہیں جاتی. اس طرح کی کوئی عورت ہے جبکہ اس طرح کوئی بندہ ہے جو ان کو بھی پریویلیج حاصل ہے جی، کچھ مردوں کو بھی رہی ہے، اب تو نہیں ہے پہلے رہی ہے جی، لیکن اگر پھر بھی ہے تو وہ کسی کے ذریعے سے بھی درخواست اپنے دائر کر سکتا ہے اگر اسالتاً وہ نہیں جا سکتا اس کے لیے. تو وہ اس کے ایسا کرنا ہے جی. پھر اس کے بعد جو ہے مارٹگیج کے بارے میں، رہن کے بارے میں، کوئی آپ نے پراپرٹی رہن رکھی ہے جی، اس کو چھڑوانا ہے جی، فور کلوز کرانا ہے جی، سیل آؤٹ کرانا ہے، تو اس کے لیے جو آرڈر جو ہے آپ کا 34 وہاں موجود ہے جی. اس سے رہنمائی کر کے آپ نے وہ. اس کے بعد جو ہے آرڈر 35 ہے، انٹرپلیٹر سوٹ کہتے ہیں جی اس کو. انٹرپلیٹر سوٹ ہوتا کیا ہے جی؟ انٹرپلیٹر سوٹ وہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس پراپرٹی ہے جی، باقی لوازمات وہ پرینٹ میں جو دیے ہوئے ہیں نا، جو آرڈر 7 میں وہ لوازمات تو آپ نے لکھنے ہیں، عدالت کا نام، فریقین کا نام جی، ٹھیک. اور یہ دیکھیں پراپرٹی کے دو جو ہے نا مالک ہیں جی، وہ کہتا ہے میں مالک ہوں، وہ کہتا ہے مالک. جس کے قبضے میں پراپرٹی وہ اپنی اونرشپ کلیم نہیں کرتا جی، وہ کہتا ہے میں اس کو دوں تو وہ دوسرا میرے خلاف دعویٰ دائر کر دے گا، میں اس کو دیتا ہوں تو دوسرا کر دے گا جی. اس کے لیے سہولت آپ کو دی گئی ہے انٹرپریٹر سوٹ دائر کر کے کہ آپ دعویٰ دائر کریں عدالت میں، کہیں کہ یہ پراپرٹی میری ہے، اس میں 2 دعوے دار ہیں، جتنے دعوے دار آپ سمجھتے ہیں وہ دعوے دار ہیں، آپ فیصلہ کریں میں کس کی ملکیت میں کس کو دوں جی. ایسی صورت میں جو ہے پھر ان کے درمیان لیٹیگیشن چلتی رہے گی. وہ جو حقدار تصور ہوگا عدالت کو آپ کو حکم دے گی کہ فلاں حقدار ہے جی، اس کو آپ پراپرٹی دیں گے. یہ کہتے ہیں اس کو انٹرپریٹر سوٹ.
تو اس طرح جو آپ نے یہ اس کا بھی اگر ایسی صورت آ جائے تو آپ آرڈر 35 کے تحت رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس میں ہے کچھ اسپیشل کیسز بھی ہوتے ہیں جی۔ اسپیشل کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کا کوئی دو اشخاص کے، دو فریقین کے درمیان تنازع ہے جی، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں حقدار ہوں یا دوسرا شخص حقدار ہے۔ اس انٹرپریٹر میں تو جو ہے کہ وہ میرا حق نہیں بنتا جی، یہ فلاں شخص کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ لیکن یہ اسپیشل کیسز جو ہیں اس میں وہ شخص جو دو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، یعنی وراثت ہے، سپوز میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وراثت ہے جی، وراثت، وہ دونوں وارث تو بنتے ہیں جی۔ اب کچھ وراثت میں جو نیرر ڈگری ہوتا ہے وہ دوسرے بیٹے کو معروم کرتا ہے جی، اب ان کو پتہ نہیں ہے وہ وارث بنتا ہے، دونوں وارث بنتے ہیں یا کون بنتا ہے، تو عدالت میں جا کے اپنے نریشن دیں گے اس دعوے کی صورت میں کہ فلاں کی جائیداد ہے، فلاں مر گیا ہے، اس کی فلاں وارث ہے، ہم اس کے یہ لگتے ہیں، دوسرا وہ لگتا ہے، یہ جائیداد جو ہے یہ کس کی وراثت کس کو ملے گی؟ دونوں کو ملے گی، تو اب کتنا ایسا ملے گا یا کسی ایک کو ملے گی؟ تو پھر عدالت ایویڈنس کے بعد جو ہے فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ جائیداد جو ہے یہ اس کا حقدار دونوں ہیں، کس تناسب سے ہیں، یہ ان میں سے کوئی ایک ہے۔ تو یہ اسپیشل کیسز جو ہے یہ آپ آرڈر 36 کے تحت جو ہے یہ آپ دائر کر سکتے ہیں جی۔ 37 کے بارے میں نے عرض کر دیا جی۔ تو یہ تھی کہ پلیڈنگ جی۔ تو آپ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، بات سوائے اس کے آپ سی پی سی کو ہی مد نظر رکھ کے اس کا فیصلہ کریں آپ کی پلیڈنگ کا، تو یہ درست نہیں ہوگا۔ آپ کو جتنے بھی انیکٹمنٹس ہیں جی، اسپیسیفک ریلیف ایکٹ ہے جی، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے جی، کانٹریکٹ ایکٹ ہے جی، لمیٹیشن ایکٹ ہے جی، شفا ایکٹ ہے جی، اس طرح کے رینٹ کا ہے جی، فیملی ہے جی، یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کے علم میں ہوگا، ان کے قوانین جو اس میں دیے ہوئے ہیں، تب آپ جا کر بہتر دعویٰ ڈرافٹ کر کے بہتر طور پر اس کا حل کر سکتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ جو ہے پھر آپ بہتر جانتے ہیں جی۔ تو میں توقع رکھتا ہوں کہ جو کچھ میں نے کیا ہے، میں اپنے علم کی علمدانی پہ تو مجھے کبھی فخر نہیں رہا جی، میں نے ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم بھی سمجھا ہے جی۔ بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کے شاگرد ہیں، تو میں کہتا ہوں جتنے بھی بکلا حضرات ہیں، خاص کر جونیئر حضرات، وہ میرے استاد ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں کیسے، وہ مذاق سمجھتے ہیں، آپ در حقیقت میں صحیح بات کر رہا ہوتا ہوں کہ ایک اگر جونیئر جو ہے وہ میرے پاس اپنا مسئلہ لے کے آتا ہے تو وہ مجھے پڑھا کے جاتا ہے جی۔ میرا کچھ اپنا ذاتی میں علم ہے تو اس میں ذرا طاق ہو جاتا ہوں جی۔ اگر مجھے پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے بسا اگر وہ آپ کتاب بھی لے کرتے ہیں جی، قانون بھی لے کرتے ہیں جی، ججمنٹ بھی لے کرتے ہیں جی، تو وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جتنے بھی جونیئرس ہیں جو ایک آدمی سیکھتا رہتا ہے، کوئی آدمی طاق اس میں نہیں، جتنی ریسرچ اس محکمے میں ہو رہی ہے ہمارے لا کی، اس میں اور کسی شعبہ میں اتنی ریسرچ نہیں ہو رہی جی۔ آئے دن جو ہے نئی ریسرچ آ رہی ہے، نئی ریسرچ آ رہی ہے، نئے فیصلے آ رہے ہیں، نئے نقطہ نظر آ رہے ہیں، نئے ویوز آ رہے ہیں جی۔ تو اس لیے جتنے بھی ہم دوست ہیں ہمارے، چاہے وہ جونیئرس ہیں، چاہے سینئرس ہیں جی، چاہے ججز ہیں جی، ہم ایک دوسرے سے سیکھتے رہتے ہیں جی۔ اس میں کوئی ہار نہیں ہے، کوئی کہے کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں جی، میرا اتنا تجربہ ہے جی، پھر بھی وہ اپنے آپ کو طاق سمجھتا ہے تو وہ جاہل ہی رہتا ہے جی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا قول ہے، وہ جس کے ذہن میں یہ آ گیا کہ میں اب علم جو ہے میرا وہ پورا ہو گیا ہے تو وہ جاہل ہی ہوگا۔ تو علم والا ہے وہ کبھی ایسے دعوے نہیں کرتا جی۔ تو میرا بھی یہ دعویٰ ہرگز نہیں ہے کہ میں اس میں کچھ تھوڑا بہت جو میرا علم تھا جی وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا جی۔ امید ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یا کچھ لوگوں کو اس کا فائدہ ضرور ملے گا جی، اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم آگے بھی ایسے چلتے رہیں گے جی۔ ایک دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر آپ کو کسی معاملے کا پتہ نہیں ہے تو آپ کسی سے مشورہ ضرور کر لیں جی، کسی سے پوچھ ضرور لیں، چاہے وہ آپ کتاب سے پوچھیں جی، کسی باپ سے پوچھیں گی، کسی بہن سے پوچھیں گی، کسی استاد سے پوچھیں گی، کسی راہ جاتے سے پوچھیں گی، کسی فقیر سے پوچھ لیں، کسی نہ کسی سے پوچھیں تو آپ کو وہ علم آ جائے گا جی۔ آخر میں ایک بار میں پھر عنایت اللہ کاشف صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ کا میں شکر گزار ہوں جی، انہوں نے ہمیں پذیرائی بخشی، مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں کچھ عرض کر سکوں جی، جو میری درینہ خواہش بھی تھی کبھی، تو وہ بھی تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ پوری ہو گئی۔ تو یہ جو کچھ میں نے کہا ہے یہ بس پورا نہیں ہو گیا، میں نے سیر حاصل اس پہ گفتگو نہ، میرا علم اتنا تھا نہ میں اس پہ اتنی گفتگو کر سکا ہوں۔ باقی میں نے آپ کو کچھ چیدہ باتیں بنائی ہیں، رولز آرڈر بتا دیے ہیں، ان سے آپ رہنمائی زیادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا ایک آخری بات میں کرتا جاؤں کہ آپ ججمنٹ ضرور پڑھا کریں جی، جو آپ کے بالا عدالتوں کی ہیں جی، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، چاہے کوئی سپریم کورٹ ہے، جب تک ججمنٹس نہیں پڑھیں گے
پھر آپ پلیڈنگ کا جو ہے آپ کو ملکہ حاصل نہیں ہوگا جی. اس طرح کیس کو پروو کرنے کے لیے بھی آپ کو وہاں دیکھیں جو ولیکناز ہوتے ہیں جی، جن بنیاد پر دعویٰ کسی کا ڈگری ہوتا ہے یا خارج ہوتا ہے، تو ولیکناز کا پتہ چل جائے گا. آپ اپنے دعوے میں پھر وہ ریپیٹ نہیں کریں گے. تو ججمنٹس پوری پڑھا کریں، ایکشن سے رہنا پڑا کریں گے. اسی کے ساتھ میں ختم کرتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بڑی مہربانی صاحب آپ نے موقع دیا. میں میاں نور علیہ صاحب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ہمیں موقع دیا. ایک بہت اچھا، بہت ہی اہم لیکچر ان کا ہوا ہے، اور میرے خیال میں پورے چینل سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کا لیکچر اور ہمارے یوٹیوب اور دیگر سروسز پر موجود نہیں ہے. میاں صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور آپ آئندہ بھی ہمیں موقع دیتے رہیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیں گے. یہ چینل بنانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جہاں قانون کے طالب علموں کو فائدہ ہو، وہاں عام عوام کو بھی فائدہ ہو، کہ جب وہ دعویٰ دائر کروانے جاتے ہیں کون کون سے لوازمات ساتھ لے کر جائیں، کون کون سی چیزیں لے کر جائیں، کون کون سی چیزوں کو مد نظر رکھ کر وکیل کے پاس جائیں، تاکہ ان کے پاس بھی علم ہو. اور یہ لیکچر ان ججز کے لیے بھی ہے جو نئے ہیں، اور وہ سن سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. بطور خاص ہم نوجوان وکلاء کے لیے ایک بھرپور لیکچر ہے، سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، تاکہ آنے والے اس قسم کے بہترین لیکچر آپ تک پہنچ سکیں. شیئر کرنا مت بھولیے گا. آپ کا بہت شکریہ.